صحابہ میں جنگیں ہوئی، صحابہ کے بعض معاملات ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کا جو مقام ہے ان کی جوتی کی بھی برابری تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ ہم حضرت معاویہ کے گھوڑے کی جو دھول ہے ناک میں کی یا اس کی ٹاپوں کی دھول ہے اس کی بھی برابر ہم لوگ نہیں ہے، یہ بھی مقام ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے کیا ہم کہاں کر سکتے بھائی؟ انسان کی سعادت ہے کہ وہ اپنی اوقات جانے ہیں۔ آدمی کی سمجھداری سعادت کی علامت ہے کہ وہ اپنی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں جانے کہاں اور کہاں تو تیری کیا اوقات ہے، تو ان کے بارے میں بول رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ بھی تو انسان تھے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور پھر ان کے بارے میں کمنٹ کرنا شروع کرے، پھر آدمی کہے کہ پھر علماء نے نقل کیوں کیا؟ ہسٹری میں ہے نا، ہسٹری میں ہے، اس پر ان کے کمنٹس ہیں کیا؟ ہاں، انہوں نے واقعات کو امانت داری کے ساتھ نقل کیا تاکہ جھوٹے لوگ بڑا چڑھا کے اور جھوٹ نہ بولیں، یہاں تک ہی ہوا بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہوا، تاکہ جھوٹے لوگ بعد میں آ کے اپنی طرف سے اس پر اضافے نہ کریں۔ لیکن ان سب کے بعد، ان کی جنگوں کے باوجود، ان کے اختلاف کے باوجود، ان کی جو بھی آپسی رنجشیں ان کے باوجود، کیا سلف نے ان کی شان میں گستاخی کی؟ نہیں۔ تو کیوں کرتا ہے؟ تو کیوں کرتا ہے؟ یہ سلف کا منہج ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا ان کے خون سے، تو ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سلف کا طریقہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ بعض نادان، علم سے کورے، جو صرف نصوص کو نقل کرنے کی لیاقت ان میں ہے، لیکن دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہے۔ دین کے مراتب، واقعی کس چیز کو کیا کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیسے بیان کرنا چاہیے، کب بیان کرنا چاہیے، اس کی ان کے ذہن میں صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر بولنا شروع کر دیے کہ صحابہ کی وہ جنگ ہوئی، وہ ہوئی، یہ صحیح تھے، وہ غلط تھے، یہ ایسا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کتابوں میں، ویڈیو میں، اس طرح کے پمفلٹس میں آج بولنے والا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں لذت ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کیوں لذت اس میں ہے اور اس کے پیچھے بیماری کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں، یاد رکھیں۔ اس میں بیماری، اصل بیماری ہے لوگوں کے درمیان امتیاز پانے کی، جو 1400 سال میں کوئی نہیں کیا میں کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بیماری ہے اس کے پیچھے کہ علماء اس پر نہیں بولتے ہیں، اور بولتا بھی آدمی اتنا بھی عقل اس کو نہیں ہے۔ وہ خود بتا رہا ہے کہ میں سلف کے منہج سے ہٹ کے کر رہا ہوں، کچھ اہل علم سے ہٹ کے کچھ کر رہا ہوں۔ علماء چھپاتے ہیں اسے، صحابہ کی جو جنگیں ہوئی، صحابہ نے ایک دوسرے کے بارے میں جو غصے میں آ کے کہا، علماء اس کو چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ ان کے آپس کے اختلاف کے باوجود وہ اعلیٰ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ عوام کے اندر یہ چیز آئے گی، ان باتوں کی بنیاد پر عوام ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے گی۔ عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ لوگ اعلیٰ لوگ تھے۔ بھائی مثال کے طور پر باپ کا اور چچا کا جھگڑا ہوا، باپ نے چچا کو ڈانٹا، چچا نے باپ کو ڈانٹا، ہمارے اب بچے سن رہے اس کو، یہ اس کو بول رہا کم بخت کہے گا، وہ اس کو کہہ رہا تو نالائق ہے، ہمارے ہوتا ہے نا اس میں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ لکھا باپ، ابو نے کم بخت بولے، چچا نے نالائق بولے۔ اب اس کو لے کے نقل کرے باہر، ہمارے ابو تو ان کو کم بخت بولتے ہیں، یعنی وہ کم بخت ہے، چلے گا؟ اور چچا ان کا بیٹا بولا، ہمارے ابو نے تمہارے ابو کو کیا بولے؟ نالائق بولے، تو آپ کے ابا کیا ہیں؟ نالائق، چلے گا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے جھگڑے میں تو نہیں جانا۔ بچے لوگ کیا، چلو تم لوگ باہر، بڑے لوگ لڑ رہے ہیں، بڑوں کا جھگڑا ہے، وہ بڑوں کے اختلاف میں تم لوگ زبان چلاتے، نکلو باہر۔ دادا آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ دادا یہ بولیں گے، نالائق وہ کم بخت نہیں، تم لوگ کم بخت، نکلو یہاں سے، سب ریکارڈ کر رہے ہیں ان کا۔ نہیں، دین کی باتیں نقل کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، لوگوں کو معلوم پڑے واقعی مسئلہ کیا تھا۔ گھر کی باتیں باہر بازار میں لے جا کے بتاتے لوگوں کو، اور اس پر اپنی طرف سے بولتے کہ یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ ان کا جھگڑا آج ہے، یہ ختم بھی ہو، اور یہ ایک عمر کے ہیں، ایک لیول کے ہیں، تم ان کے لیول کے نہیں ہو، یہ ایک دوسرے کو بولے چل جاتا، تم بولو نہیں چلتا۔ سمجھ میں آتا؟ باپ اور چچا جو ایک لیول کے ہیں، تو ان لیول کا ہے، بھتیجا پوتا نواسا، یہ لوگ وہ نہیں ہیں۔ ان کا ایک دوسرے کو بولنا
تجھ کو اجازت نہیں دیتا کہ تو وہی بات ان کے بارے میں بولے. یہ بات اگر نہیں سمجھی تو گدھا ہی ہے. صحابہ انہوں نے ایسے بولے نا ان کے بارے میں, ہاں لیکن وہ ایک لیول کے لوگ ہیں, اقران ہیں وہ لوگ آپس میں لڑتے بھی تھے, ایک دوسرے کو ڈانٹتے بھی تھے. اب تو ڈانٹے گا ان کو؟ آپ سوچئے اگر ہمارے والد صاحب چچا کو ڈانٹے, اگر بولے دیکھو انسان کو ڈانٹ سکتا, وہ بھی انسان, یہ بھی انسان, پھر میں بھی انسان. انہوں نے غلطی کی, کس نے ڈانٹے؟ ابو نے. ابو بڑے ان سے, چچا کو ڈانٹ دی انہوں نے, تو بولے غلطی پہ ڈانٹنا ابو کا اصول ہے, میں ابو کے طریقے پہ ہوں. تو اگلی مرتبہ چچا غلطی کی, اب یہ گیا ایسا کرتے نالائق. کون بولا تھا؟ ابو بولے تھے. ایسا ڈانٹنے کا طریقہ ہے. ابو عالم چلے گا, ابو اس کی پٹائی کریں گے, نالائق تو ہے, وہ میرا چھوٹا بھائی ہے تیرا, لیکن چچا ہے وہ تیرا بھائی نہیں ہے, تیرے سے بڑے ہیں وہ, میں ان کو ڈانٹوں چلتا ہے, تو ڈانٹے نہیں چلتا. اچھا ایسا ہے کیا؟ دنیا میں برابر سمجھتا ہے, صحابہ کے بارے میں, چاچا کے بارے میں سمجھتا برابر ہے, لیکن صحابہ کے بارے میں نہیں سمجھتا ہے. یہ نادانی ہے. حفظ مراتب یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. چاہے اعمال ہوں یا افراد ہوں, ان کے مراتب کو پہچاننا, اپنی حدود کو جاننا, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. لہذا صحابہ کے بارے میں جو تاریخی معاملات مذکور ہیں کتابوں میں, سلف نے جو نقل کیا ان کو, اس سے دلیل پکڑ کر ان کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ نادانی ہے. تیری وہ اوقات نہیں کہ تم کے بارے میں بولے. اسی لیے آپ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ان کا خون بہانے سے, اس جنگ میں شریک ہونے سے. ہم ان کے بعد آپ اپنی زبان کو کیوں ان کے خون سے آلودہ کریں؟ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ بھائی نہ میں صفین میں تھا, نہ جنگ جمل میں تھا, میں اس زمانے میں تھا نہیں, اس کی تفصیلات بھی مجھ کو سمجھتی نہیں. آج میڈیا کے دور میں نہیں معلوم پڑتا بھائی, واٹس ایپ فیس بک سب رہ کے بھی واقعی کیا ہوا نہیں سمجھ میں آتا. اس زمانے میں واقعی کیا ہوا ہوگا جبکہ کوئی کمیونیکیشن کے واقعی ذرائع نہیں تھے, غلط فہمی آج نہیں پیدا ہوتی. آپ بتائیے آج ہمارے درمیان ٹیلی فون ہے, موبائل فون ہے, واٹس ایپ فیس بک, 50 چیزیں ہیں, اس کے باوجود ہم میں آپس میں دو نزدیکی دوست ہیں, ان میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان میں اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھی, ان میں غلط فہمی پیدا ہو کر بڑھنا کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. اور زمانے میں 15 لوگ اسلام میں جو داخل ہوئے, اسلام کے نام پر انہوں نے جو فساد پیدا کیا, اس سے حالات بگڑتے چلے گئے, کیا ہے ممکن نہیں ہوا ایسا. لہذا ہم جب اس دور میں نہیں تھے, اور ہمارے سامنے کی ایک بات میری یاد رکھیں کہ صحابہ کے مقام کو پہچاننا, ان کے مرتبے کو جاننا, اس کا ذریعہ ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے, اس کی بنیاد ہمارے نزدیک تاریخ نہیں ہے, اس کی بنیاد ہمارے نزدیک قرآن و سنت ہے. اللہ تعالیٰ ماضی, حال, مستقبل سب کا جاننے والا ہے. فائنل فیصلہ جنت جہنم کا اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ نے تعریف کی نا ان کی, قرآن میں اللہ نے تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب آگے جو ہونے والا ہے وہ جاننے کے باوجود, جنگ جمل, جنگ صفین, یہ وہ سب معلوم اللہ کا, اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کی کیا کی؟ تعریف کی. کا مطلب یہ کہ یہ سب ہو کے بھی اللہ کے نزدیک یہ لوگ پا رہے ہیں, یہ سب ہو کے بھی یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گئے. اولئک هم الصادقون قد افلح المؤمنون. کتنی آیتیں؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے ان کا ذکر تورات میں کیا, اللہ نے ان کا تذکرہ انجیل میں کیا. وہ اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں. ان ساری جنگوں, اختلافات اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کامیاب ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے باوجود ان کو کامیاب مانا, تو کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ کی بات اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کی انتخاب, اللہ کی مغفرت, رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دی فضیلت کو بنیاد نہیں بناتے ہوئے تو یہ ہسٹری کو بنیاد بناتا ہے, جس میں بہت سارے ان کے دشمنوں کی بھی لکھی ہوئی باتیں ہیں.
کتنا نادان ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، اس کی بنیاد پر صحابہ کے مقام کو طے کرنے کی بجائے وہ تاریخ میں جھوٹے سچے واقعات جو آئے ہیں اور جن میں معنی سمجھنے میں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، واقعات کی توجیہ کرنے میں اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ اس پر مدار رکھے، سب سے نادان آدمی ہے، یہ ناکام آدمی ہے۔ لہذا یاد رکھیں شیعہ میں اور اہل السنہ میں فرق بہت بڑا ہے۔ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اہل السنہ کا مدار قرآن و سنت پر ہے، اسی لیے وہ اہل السنہ ہے۔ لیکن شیعہ کا مدار کس پر ہے؟ ہسٹری۔ وہ ہسٹری کی بیس پر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی بیس پر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوا، کیسا ہوا، یوں ہوا تو ہوا کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، جج ہم ہے نا۔ ہسٹری میں ایسا ہوا تو ہمارا ججمنٹ یہ ہے صحابہ کے بارے میں ہے، تو ہسٹری کے بعد ان کا ججمنٹ آتا ہے۔ ہم بولتے ہیں ہسٹری نہیں، ہسٹری کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کو ہسٹری معلوم کہ نہیں صحابہ کی؟ معلوم۔ پھر اللہ کا ججمنٹ کیا ہے؟ پاس ایک دم اعلیٰ طور پر پاس۔ تو اللہ کا فیصلہ لینے کے بجائے اپنا فیصلہ لے رہا ہے، سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو اللہ سے ہٹ کے، اللہ کے دیے ہوئے فیصلے سے تو ہٹا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد بھی ان کو اختیار باقی رہتا ہو۔ تو تیرے پاس اختیار باقی صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا نہیں، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اب تیرا اختیار نہیں رہا، نہیں میرا بھی فیصلہ سنو صحابہ کے بارے میں نہیں۔ مومن اگر ہے تو اب معاملہ یہاں آ گیا ہے، مومن اور مومنہ کے لیے اختیار نہیں ہے۔ تو منافق اگر ہے، تو کافر اور مشرک اگر ہے، مرتد اگر ہے، تو تیرے پاس اختیار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوتے ہوئے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں اور ان کو غیر معتبر ثابت کریں، ایسے لوگ ایمان سے عاری ہیں، ایسے لوگ ایمان سے عاری ہیں، یہی سلف کا فیصلہ ہے۔